السلام علیکم۔ ایک دفعہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بحث کر رہے تھے، نسل کی بحث ہو رہی تھی۔ وہاں سے ایک سیانے بزرگ گزرے اور انہوں نے کہا، کیا بات ہے، کس چیز پہ بحث ہو رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ نسل کی بحث جاری ہے، شیعہ سنی کی بحث ہو رہی ہے۔ بابا جی نے کہا، جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے اس پہ تو ہم عمل نہیں کرتے، ہم یہ اس پہ بحث کر رہے ہیں شیعہ اگر صحیح ہیں اور سنی غلط ہیں، سنی غلط ہیں اور شیعہ صحیح۔ بات یہ ہے، ہم صحیح معنوں میں مسلمان یا مومن ہی نہیں بن سکے اور ہم شیعہ سنی بن گئے۔ لیکن شیعہ سنی سے بڑھ کر اگر ہم جو امام حسین کے واقعہ کربلا سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، کم از کم ہمیں اس پہ ان پہلوؤں پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا۔ واقعہ کربلا پیش آنے کی اصل وجہ یہی تھی کہ الیکشن کا معاملہ تھا، ووٹنگ کا معاملہ تھا۔ یزید پلید حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ سجیسٹ کرتا تھا کہ آپ ووٹ مجھے دو، لیکن حضرت امام حسین جانتے تھے کہ یہ ظالم ہے اور ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے، اور اس لیے وہ اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے، اسلامی نظام کو بچانے کے لیے اپنا گھر باہر، اولاد، بچے، شیرخوار بچے، عورتیں سب قربان کر دیا، کچھ بھی نہیں بچایا، صرف اس لیے کہ ہم لوگ حق بات پہ ڈٹ جائیں، کھڑے رہیں۔ لیکن ہمیں لگا دیا گیا ماتم جائز ہے کہ نہیں، رفایتین کرنا چاہیے یا نہیں، ان چیزوں کے پیچھے ہمیں لگا کہ ہمارا وقت برباد کیا گیا اور اس امت کو تقسیم کر کے تباہ کیا گیا۔ حالانکہ ہماری یہ بحث تھی ہی نہیں۔ اگر فرض کیا کہ اگر ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاتے اور ہم اس چیز کو سمجھ لیتے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے واقع کربلا میں قربانی کیوں دی تھی، تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا، ہم تقسیم نہ ہوتے، آج ہم دنیا پہ حکومت کر رہے ہوتے۔ لیکن ہم نے اس سبق آموز واقعہ کو، اس کی حقیقت کو پردے پشت ڈال کے ہم اپنی اپنی دکانیں چمکانے میں لگ گئے، اور ہم نے صرف اور صرف اس بات پہ زور دیا کہ ہم سنی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں۔ حالانکہ ہم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک جٹ ہو کے اسلامی قانون نافذ کرتے، پاکستان میں سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے تگ و دو کرتے۔ جب الیکشن کی باری آتی ہے، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے پیسے والا، وہ بولتا ہے جی مجھے ووٹ دو، میں عوام ہوں، میں گجر ہوں، میں آرائی ہوں، یعنی اپنی اپنی برادری بیس پہ لوگ ووٹ مانگتے ہیں، یا پیسے کے بل پہ لوگ ووٹ مانگ رہے ہیں یا اپنے۔ لیکن ہم ووٹ دینے والے یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس کو ووٹ کیوں دیں، وجہ کیا ہے، یہ ووٹ کیوں مانگنے آیا ہے۔ ظاہر ہے وہ ووٹ مانگے گا، سیٹ لے گا، سب سے پہلے اپنے کام کرے گا، تھوڑے بہت ہمیں بیوقوف یا پاگل بنانے کے لیے تھوڑی بہت گلیاں نالیاں بنوا دے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد وہ سارا پیسہ کھا جائے گا، جو فنڈنگ آتی ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک روڈ ہے، وہ سرکاری کاغذوں میں بن چکا ہے، لیکن حقیقت میں اس روڈ کے ویسے ہی کھڈے ہیں۔ ہمارے جو علاقے کے ایم پی اے ہیں، وہ صاحب پیسے کھا گئے اور روڈ بنائی نہیں۔ یہ بات ہے کہ ہمیں الیکشن میں ووٹ دیتے وقت کم از کم اس بات کا خیال کرنا چاہیے، یا جب ہم سے وہ ووٹ مانگنے آتا ہے کینڈیڈیٹ، اس سے یہ سوال تو کم از کم کرنا چاہیے کہ بھائی تم کرو گے کیا ہمارے لیے، تمہاری پرائیورٹی کیا ہے، تم کرنا کیا چاہتے ہو۔ اگر اس کا منشور گارنٹیڈ ہو کہ جو وہ منشور لے کے آیا ہے وہ اس پہ کام کرے گا، وہ اسی پہ قائم رہے گا، تو ٹھیک ہے، پھر اس سے آپ لکھا پڑھی کروا لیں، ٹھیک ہے، پھر اس کو ووٹ دیں۔ اگر آپ کے پاس پیپر ورک ہے اس کے منشور کا اور وہ بعد میں اپنے منشور پہ نہیں چلتا، تو آپ اس پہ کیس کر سکتے ہو اور اس کی سیٹ جا سکتی ہے۔ یہ ایک قانونی نقطہ ہے جسے سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ اتنا کوئی پیچیدہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی بھی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کسی بھی کام کا، اگر وہ کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک فریق اس کے اوپر عمل نہیں کرتا،
تو دوسرا فریق اس چیز کا مجاز ہے کہ وہ اس پہ کیس کر سکتا ہے یا قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے. لیکن ہم اس چیز سے کوسوں دور ہیں. جب الیکشن کی باری آتی ہے پھر بھی ہم یہی بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ووٹ دینا ہے، اس کو نہیں دینا. نہیں یار یہ اچھا ہے، اس کو ووٹ دے دو. بھائی اچھا ہے، جو الیکشن لڑ رہا ہے کروڑوں روپے لگا رہا ہے، کیا اچھا ہے؟ ہمارے وعدے کے لیے لگا رہا ہے. اتنا چاہے کسی کے پاس جتنا بھی قانون کا خزانہ بھی آ جائے نا، تو وہ بھی جب الیکشن لڑے گا نا تو اپنے مطلب کے سب سے پہلے یہ سوچ کے آئے گا کہ میں نے ان پہ حکومت کرنی ہے. کم از کم یہ سوچ کے آئے گا، کم از کم اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نے ان پہ حکومت کرنی ہے اور ان کو اپنا غلام بنانا ہے. چاہے چلیں ٹھیک ہے وہ کرپشن نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی اتنا اچھا آج کل کوئی نہیں ہے کہ جو کرپشن نہ کرے. کرپشن ہر آدمی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے اسلامی قانون کے لیے. ہماری ووٹ دینے سے پہلے کچھ شرائط ہونی چاہیے، کچھ قواعد و ضوابط ہونے چاہیے، ضابطے ہونے چاہیے جس کے تحت ہم نے اس سے کینڈیڈیٹ سے ڈیل کرنا. آج کل ڈیل ہی ہے نا، اور کیا، یا بات کرنی ہے، ڈیل کرنی ہے، پیپر ورک جو بھی کرنا ہے. بھائی اپنے منشور پہ قائم رہو گے تو ہم تمہیں ووٹ دیں گے، نہیں رہو گے تو بھائی تمہارا اپنا رستہ، ہم اپنا رستہ، کوئی اور کینڈیڈیٹ دے گا. فرض کیا اگر کوئی آپ کو بے لوث آدمی نہیں ملتا، ایکا کر لیں، ایک ہو جائیں، کچھ سوشلسٹ یہ اعلان کر دیں کہ بھائی ہمیں کینڈیڈیٹ کا چاہیے اپنے حلقے کے لیے کوئی ایماندار، پیسہ ہم لگائیں گے، چندہ اکٹھا کر کے پیسہ لگائیں اور اس شخص کو اس کے لیے کچھ سزا اور جزا کا معاملہ اس کے ساتھ کر لیں. بھائی ہم نے تمہیں الیکشن لڑوانا ہے، اگر تم ہماری امیدوں پر پورے نہ اترے یا تم نے کوئی کرپشن کی یا غلط کام کیا، تمہارے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی. یہ سارے جو معاملات ہیں ہمیں کرنے ہیں، بحیثیت قوم کرنے ہیں، کوئی باہر سے آگے نہیں کرے گا. دوسرے لوگ، دوسری قومیں جن سے ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں، مثلا چائنا، رشیا، امریکہ یا سعودی عرب سے بھی امداد کی امید لگا لیتے ہیں، دبئی سے بھی امداد کی امید لگا لیتے ہیں. تو یہ سب اگر ہماری ہیلپ کریں گے تو فری میں نہیں کریں گے، یا ہمیں ان کی غلامی کرنی پڑے گی، یا یہ ہم پہ آپ آگے حکومت کریں گے، یا کچھ لینڈ مانگے. 100 شرائط لوگ رکھتے ہیں. ہمیں اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا ہے اور بحیثیت قوم خود اپنے بارے میں سوچنا ہے. اپنا اور اپنے گردنوال کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.